اور دنیا بھر میں بے شمار ہزاروں مذاہب ہیں، ہم مسلمان اس قادیانیت کے خلاف اتنے جذباتی کیوں ہیں؟ ختم نبوت کے اوپر ہم لوگ اس قدر جذباتی کیوں ہیں؟ میں صرف چند منٹ کے اندر آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اہمیت اور فضیلت کا بھی علم ہو جائے گا، اور یہ ساری بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ قادیانیت اصل میں مصیبت کیا ہے، اور ہم لوگ خم ٹھونک کے اس کے خلاف میدان میں کیوں ہیں، اور مسلمانوں نے خاص طور پر پاکستان کے لوگوں نے اس کے خلاف ہزاروں جانوں کی قربانی کیوں دی ہے۔ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب دنیا کے اندر یہ پیغام پھیلنا شروع ہوا اور لوگ آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہوئے، آپ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا، تو کچھ لوگوں نے سوچا اگر اس ختم نبوت کے اندر ہم بھی شریک ہو جائیں تو اس طاقت کے ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک فسادی انسان کھڑا ہوا جس کا نام اسود عنسی تھا۔ اس نے حضور کی زندگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں نبوت کے اندر شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو قتل کرنے کے لیے مہم روانہ کی، یمن میں اس کو روانہ کیا گیا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالنے کے بعد جہاں پہ سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوا، سب سے پہلی خوشخبری جو انہیں ملی وہ یہ تھی کہ یمن کے اندر اسود عنسی گستاخ رسول ختم نبوت کے ڈاکو کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ دوسرا مشن انہیں جو ملا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ مسیلمہ کذاب کی حضور کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے ختم نبوت میں شریک کر لیں، میرے قبیلے کے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ حضور نے انکار فرمایا۔ حضور کی وفات کے بعد اس نے ختم نبوت کے اوپر دوسرا بڑا ڈاکہ مارا، کہنے لگا حضور نے مجھے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے بعد حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے لشکر روانہ کیے، لیکن اس کی طاقت زیادہ تھی، وہ دونوں واپس آ گئے، پسپا ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ خالد بن ولید وہ بڑے محاذوں سے مار کے لڑتے ہوئے جب فتوحات کے بعد واپس آئے، انہیں روانہ کیا گیا۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے 13,000 کے لشکر کے ساتھ یلغار کی، اس کا محاصرہ کیا، اس کو وہاں پہ قتل کیا گیا۔ یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس کے اندر 22,000 مسلمہ کذاب کے ساتھی مارے گئے، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، 700 حفاظ کرام قرائے کرام تھے۔ حضور کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا اللہ کے نبی نے 84 جنگیں اپنی حیات مبارکہ میں لڑی، لیکن ان 84 جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، لیکن اس ایک جنگ میں ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے جو صحابہ شہید ہوئے وہ 1200 تھے۔ اتنی بڑی صحابہ کی تعداد پورے اللہ کے نبی کے دور میں بعد میں کبھی اتنی شہید نہیں ہوئی۔ یہ ہے ختم نبوت کا دفاع۔ آپ آگے چلتے چلے جائیے، آپ کو نظر آئے گا تاریخ کے اندر جب بھی کبھی کوئی گستاخ رسول ختم نبوت کا ڈاکو پیدا ہوا، مسلمانوں نے، اہل ایمان نے کبھی اس کو زندہ نہیں رہنے دیا، لیکن جب بات اس ہندوستان کی آئی، یہاں پہ انگریز آیا، انگریز نے ساری دنیا میں اپنی فوجیں روانہ کی اور اس کی فوجوں نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ولندیز، پرتگیز، اسپینش، فرینچ سب ان کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ ہندوستان میں جب انگریز نے قدم رکھا اس کو مزاحمت کا سامنا ہوا، اس کو سراج الدولہ کا سامنا ہوا، ٹیپو سلطان کا سامنا ہوا، اس کو تیتو میر کا سامنا ہوا، اس کو تحریک مجاہدین کا سامنا ہوا، اس کو پنجاب کے نواب احمد خان کھرل کا سامنا ہوا، جگہ جگہ پہ مزاحمت ہوئی۔ ہمارے ایک جوان نے لارڈ رچرڈ میو کو کالا پانی کے جزیروں پر ہلاک کیا۔ اس کے بعد کلکتہ میں چیف جسٹس آف انڈیا ایک گورے کو قتل کیا گیا۔ انگریز حیران پریشان ہو گیا، کوئی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا، مسلمان کیوں مزاحمت کار ہیں۔ انہوں نے پھر اس کے لیے پلاننگ کی، پہلے قرآن پر پابندی لگائی، اس کو جلانا شروع کیا، بات نہیں بنی۔ پھر انہیں یہ خیال آیا ہم ختم نبوت کا ایک اگر ایسا ڈاکو، ختم نبوت کا دعوے دار، اس کے اوپر حملہ کرنے والا ایک جھوٹا نبی کھڑا کریں جو یہ کہہ دے کہ جناب
اللہ کی طرف سے پیغام آیا جہاد منسوخ ہو گیا تو بات بن جائے گی۔ پھر اس مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اس نے آتے ہی جو اعلان کیا، اس نے کہا کہ جناب پہلے اس کے جعلی مناظرے کروائے گئے، مشہور کیا گیا، پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ 23 مارچ 1889 کو اس نے جب قادیان میں کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کیا، کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں جو آسمانوں پر چلا گیا، آ گیا ہوں، میں مہدی ہوں، میں ہادی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ اس سے آگے بڑھ کے اس کی کتابوں کے اندر یہ حوالے لکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے میں بیت اللہ ہوں، میں حجر اسود ہوں، میں جناب مقام ابراہیم ہوں، میں وہ کرسی ہوں جس پر اللہ کی ذات متمکن ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں خود خدا ہوں۔ آپ دیکھیے پھر اس کے دعوے کیا تھے، کہتا ہے میری جو بیوی ہے وہ ام المومنین ہے، پھر کہتا ہے میرے گھر والے اہل بیت ہیں، میرا حکیم نور الدین جو ساتھی ہے یہ ابو بکر صدیق کی طرح ہے۔ محترم بھائیو پھر مناظرے ہوئے، اس کو شکست دی گئی، پاکستان بن گیا۔ 1953 گواہ ہے، اس لاہور کی سڑکوں کے اوپر 10,000 لوگوں نے قربانی دی۔ 1974 کا زمانہ آیا، 73 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی نے ان مرتدوں کافروں کو اٹھا کے کافروں کی لسٹ میں ڈالا۔ اس کے بعد پاکستان کی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا اور ہماری جماعت کے اللہ اکبر تحریک کے بانی چیئرمین وہ میاں ڈاکٹر احسان باری تھے، انہوں نے سب سے پہلے بھٹو کو راضی کیا اور اس کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا۔ اور فیصلہ صرف 2 منٹ بس، فیصلہ کس بات کے اوپر ہوا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے جب مرزا ناصر کو بلایا گیا 22 دن بحث ہوئی اور اس بحث میں 3 دن مرزا ناصر سے سوال جواب ہوئے۔ مولانا مفتی محمود صاحب نے آخری سوال مرزا ناصر سے یہ کیا، ہم جتنے لوگ اراکین اسمبلی یہاں پہ جمع ہیں ہمارے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ اور ایمان ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ مرزا ناصر نے کہا ہم آپ سب کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمان ہم سب ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے محترم بھائیو، میں فیس بک کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، مرزا مسرور کینیڈا میں جلسہ سالانہ سے خطاب کر رہا ہے، ایک مرزائی کھڑا ہو کے اس سے سوال کرتا ہے مجھے بتاؤ کیا اگر کوئی دوسرا بندہ غیر احمدی اگر فوت ہو جائے ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ آگے سے مرزا مسرور کہتا ہے کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے، جہاز کریش کر جائے، بس ختم ہو جائے، پتہ کوئی نہ ہو مرنے والا کون تھا اس کا تو آپ پڑھ لیں، کیا پتہ بیچ میں کوئی احمدی ہو، باقی آپ کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت قائد اعظم جب فوت ہوئے تو ہمارا وزیر خارجہ جس کا نام سر ظفر اللہ خان تھا اس کو انگریزوں نے سر کا لقب دیا، سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا، جنازہ پڑھا ہوا تھا، سب نے جنازہ ادا کیا لیکن وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا ہم احمدی ہیں، ہم اپنے علاوہ کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے، ہم کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم مومن ہم خود ہیں۔ اور محترم بھائیو یہ وہ بدبخت ہیں جو مجھے آپ کو باقی سب لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، حضور کے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ آج تک اقرار کیا ہے اور یہ آج تک کسی کام پہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اللہ کے فضل سے حضور کے ختم نبوت کے محافظ ہیں اور انشاءاللہ محافظ رہیں گے، اس لیے کہ یہ حفاظت کا راستہ، یہ دفاع ختم نبوت کا راستہ، یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ حوض کوثر کا راستہ ہے، یہ اللہ کے دیدار کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، جان میں خون کا آخری قطرہ روان ہے، ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ میدانوں میں برسرے پیکار رہیں گے، حضور کی شفاعت کے انشاءاللہ تب حقدار رہیں گے۔ میرے ساتھ مل کے ایمان کے ساتھ نعرہ لگائیے، قادیانیت کو، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو ذرا پیغام دیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ آباد، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ آباد، حرمت رسول پہ، جان بھی قربان، حرمت رسول پہ۔ جان بھی بہت بہت شکریہ۔